بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جہاں ہمارے نظام میں خرابیاں ہیں وہاں اس کی بہتری کے لیے بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسٹم کے نظام میں بہتری کے لیے تاکہ معیشت ہماری بہتر ہو فیس لیس سسٹم نافذ کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ جگاڑی ہیں، فنکار ہیں، ہم تو اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کا بھی گر جانتے ہیں، اے ٹی ایم کو کھولنے کا بھی جگاڑ نکال لیتے ہیں. اب فیس لیس سسٹم جو لایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈیوٹی اکٹھی ہو، لیکن ادھر بھی جگاڑ چل گیا اور فیس لیس سسٹم جو ہے بجائے معیشت کی بہتری کا باعث بنتا اس نے اور بیڑا غرق کر دیا. اس کے اوپر ایک مکمل رپورٹ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ فیس لیس نے کیا تباہی کیا ہے اور کیا جگاڑ نکالا ہے چور لوگوں نے. السلام علیکم ایس ایچ بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگٹ صاحب. بنگش صاحب، کیا فیس لیس سسٹم کا کیا جگاڑ نکالا ہے فنکار لوگوں نے؟ جی، اس جگاڑ کی تلاش میں جو ہے نا، جو ہمارے کسٹم ڈائریکٹوریٹ ہے نا، انہوں نے یہ تیسری اینڈ فائنل رپورٹ جاری کی ہے. اچھا. اس سے پہلے 2 رپورٹیں جاری ہو چکی ہیں. اچھا جی. اچھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے نا کسٹم میں بہتری کے لیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ایف سی اے سسٹم یعنی فیس لیس کسٹم جو ہے نا، وہ سسٹم نافذ کیا تاکہ جو بہتری ہے، کس قسم کی بہتری ہے، فار ایگزامپل ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو ہے نا آٹومیٹڈ اسسمنٹ ہے، اور اس سمیت جو ہے نا ٹرانسپیرنسی، اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک اچھا نظام متعارف کروایا. اب اس میں ایک جملہ ایڈ کرتا چلوں کہ پرائم منسٹر نے خود بیٹھ کے پی سی پہ تو کوڈنگ نہیں کرنی نا، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ٹاسک دینا ہے. تو جو ٹاسک جن کو دیا گیا تھا، انہوں نے ایک جو ہے نا، وہ فنکار تھے یا نہیں تھے، یا بھی آگے رپورٹ میں وہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ وہ فنکار تھے یا نہیں تھے. انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو ایف سی اے کہا گیا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جنوری 2025 میں اس کو نافذ کر دیا. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اے پی پی جو کہ سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس نے جو ہے نا 29 مئی کو ایک رپورٹ جاری کی، اور اس میں انہوں نے سرخی لگائی کہ ایف بی آر سکسیسفلی فولز این اٹیمپٹ ٹو گیم دی فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم. یعنی کسٹم کا یہ جو نیا نظام آیا تھا ایف سی اے، اس کو جو ہے نا مینوپولیٹ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے کسٹم کی کچھ افراد جو ہے نا وہ سرگرم تھے، حرکت میں آ چکے تھے. اب ان کی جو تفصیلات ہیں، قریباً کو 45 کسٹم ایجنٹس سسپینڈ ہوئے اس خبر کے لیک ہونے کے بعد. اچھا، کسٹم ایجنٹ کے ساتھ اس میں قریباً 1 عدد جو ہے نا اپرائزنگ آفیسر سسپینڈ ہوا. یار حرام خوری اس لیول تک چلی گئی ہے یار. یہ تو شروعات ہے. اب ہم وزیر اعظم کو کیا گلا کریں ہیں؟ یہی میں ذکر تھا کہ وزیر اعظم کو کیا گلا کریں، اندر پورے کا پورا معاملہ ہی خراب ہے. اب یہ کویسچن اینڈ میں ہم اٹھائیں گے کہ آیا یہ جو منو بھائی نے کہا تھا نا، چوراں کوڑوں چوراں بارے کی پوچھ دے ہو، ڈاکواں کوڑوں ڈاکواں بارے کی پوچھ دے ہو. اب یہ ایف بی آر والوں کو ہم کیا کہیں؟ ہاں، آگے سنیں آپ. اچھا جی، یہ جو سسٹم ہے نا، اس کے بعد ایف بی آر نے ایک رپورٹ جاری کی، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لے کہ ایک پریس ریلیز جاری کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سسٹم ہے اسموتھلی ورک کر رہا ہے ود نو بیک لاگ آف کسٹم کلیئرنس. یعنی انہوں نے سارے کے اوپر پردے چادر ڈال دی یا اس وقت جو بھی تھا. میں تو یہی کہوں گا، اب رپورٹ جو اب جاری ہوئی ہے نا، یہ تو چادر ڈالنے والی ہے. اے پی پی سرکاری نیوز ایجنسی ہے جس نے رپورٹ دی، اور پھر 45 بندے جب لٹکا دیا آپ نے، سسپینڈ کر دیے، تو جرم ثابت ہو گیا آپ کا. جی. اچھا، تو انہوں نے کہا جی کسٹم کلیئرنس میں کوئی بیک لاگ نہیں ہے جی، سارا معاملہ بڑا اسموتھلی چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، معاملہ تو بڑا اچھا ہے. یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ جی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹم رسک مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں اسد جواد. اب یہ لفظ معذرت سے ASHAD ہے، اسد ہے، اشد ہے، جو بھی ہے صاحب ہے. انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے 13/5/2025 کو، فائنل رپورٹ، تیسری رپورٹ جو ہے. اچھا مانگر صاحب، یہ جو کسٹم ہے نا، اس کے سارے جو کلیئرنس ہوتی ہے، پورٹ پہ سامان آتا ہے، اس میں کسٹم احکام کے جو ورڈنگ یوز ہوتی ہے نا، جو کہ ایک سسٹم یوز ہوتا ہے. اب اس میں ہم سب سے فہرست رکھتے ہیں ڈی ویل ٹائم، یعنی جب شپمنٹ آئی ہے نا آپ کی پورٹ پہ، تو وہ پورٹ پہ کتنا ٹائم گزار رہی ہے، کب کلیئر ہو رہی ہے، جو بھی سارا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈی ویل ٹائم.
پھر اس میں ایک اور شق شامل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹڈ ٹائم. پھر تیسری شق شامل ہوتی ہے کیومولیٹو ٹائم. اب یہ سارے جو تینوں میں نے باتیں بتائی نا, اس میں کچھ اور بھی ایڈ آن ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو ان ساروں میں ایفیشنسی کے لیے یہ FCA سسٹم آیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے, کہ ان کو بہتر کیا جائے, ان کو بہتر کیا جائے, اور فنکار فنکاری نہ کر سکیں. جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں وہ جو ہے نا کمپیوٹرائز جنریٹڈ ہوں اور قومی خزانے کو فائدہ. پھر یہ فنکاروں نے کیا کیا کہ ملکی معیشت جو رپورٹ ہے نا, رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی یہ FCA کے کچھ فلاز ہیں. فلاز کا مطلب ہوتا ہے سسٹم کی خرابی ہے. جو نیا سسٹم پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے نا, یعنی انہوں نے اس پہ ڈال دیا ہے, انہوں نے اس پہ ڈال دیا ہے یار. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ کوشچن بھی بنتا ہے کہ اب یہ سسٹم کے فلاز ہیں, یہ تو رپورٹ کہہ رہی ہے نا کہ سسٹم کے فلاز ہیں, یا ان جیسے 45 بندوں کا کوئی کارنامہ ہے. نہیں, میں نے سنا ایک اور رپورٹ آ رہی ہے 30-35 بندوں کی. اچھا, ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے انہی فنکاریوں کی وجہ سے. یہ اب دیکھیں, اب رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سسٹم میں فلا ہے. ٹھیک ہے, جو بندے پکڑے جا رہے ہیں, کیوں پکڑے جا رہے ہیں, یہ تو جب اگر بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سسٹم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے یا واقعی سسٹم میں کوئی فلو ہے. لیکن جب پرائم منسٹر اصل میں یہ لوگ جو ہے نا, جو بڑوں کے کماؤ پوت ہوتے ہیں نا, جنہوں نے چادر ڈالی ہے نا, وہ اس لیے چادر ڈالی ہے, انہوں نے کہا یہ یار ساڑھے کماؤ پوت نے, تو کماؤ پوت پکڑے نہیں جاتے, ان سے تفتیش نہیں ہوتی. آپ فیس لیس سسٹم کیا, آپ میں کہہ رہا ہوں کہ چاند سے کوئی مخلوق لے آئیں, ان کو بٹھا دیں, یہ اس کو بھی کرپٹ کر دیں گے. یہ میں آپ کو جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا نا جام محمد کا, انہوں نے الزام لگایا تھا رابیل, الزام نہیں, انہوں نے ثبوت دیے تھے جی کہ آپ 40 GDs اور کھولیں, میٹرک ٹن کھوتوں کے وہ تو ثبوت تھا نا. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ 40 GDs کو کھولیں, آپ کو اور رشوت کے اور اس طرح کے کرپشن کی باتیں ملیں گی. سیم اس طرح یہ جو اشد جواد صاحب ہیں نا, انہوں نے بھی ایک جملہ یوز کیا ہے, وہ جو میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا جی, اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ ڈیویل ٹائم جو ہے نا, جب یہ سسٹم جو ہے فیس لیس سسٹم اپلائی نہیں ہوا تھا اور جب اپلائی ہو گیا, یہ 10 مہینے کی رپورٹ ہے. تو نہیں 2025 میں ہوا, جنوری 2025 میں, تو ابھی تو چوتھا 5واں مہینہ اینڈ ہو رہا ہے. مطلب انہوں نے رپورٹ میں ذکر یہی کیا کہ جی ٹوٹل ہم 10 مہینے کی من ٹو من ویرینگ رپورٹ دے رہے ہیں. اب شاید اس میں کچھ پچھلے منتھ بھی شامل ہوں, کیونکہ انہوں نے کمپیریزن بھی تو کرنا ہے نا. تو رپورٹ کے مطابق جو ڈیویل ٹائم ہے, جب یہ فیس لیس سسٹم نہیں ہوا تھا اور فیس لیس سسٹم اپلائی ہونے کے بعد 57% کا سرج آیا ہے اس میں. 57% کا اضافہ ہوا ہے اس میں, یعنی بہتری آئی ہے, نہیں نقصان ہوا ہے, مزید بیڑا غرق ہوا ہے. یعنی پہلے اگر فار ایگزامپل میں آگے بتا دوں, کلائمبنگ فرام 24 hours پر GD ان جولائی 2024, یعنی 2024 میں اگر ایک GD وہ 25 گھنٹے میں کلیئر ہو رہی تھی نا, تو جناب اپریل 2025 میں وہ 46 گھنٹے میں کلیئر ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. جبکہ یہ فیس لیس سسٹم اس لیے آیا تھا کہ اس ٹائم کو کم کریں, اور جو کلیئر اینڈ سیٹل. یار یہ جو فیس لیس سسٹم, ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے فیس لیس سے مراد ہے چہرے کے بغیر. ہاں بالکل. کس کے چہرے کے بغیر؟ یہ جو کسٹم ایجنٹس ہیں اور جو کسٹم کے افسران ہیں نا, یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان چہروں کے بغیر ہی یہ کام ہو. جیسے کہ فار ایگزامپل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ الیکٹرانکلی, جو تاجر ہے اور جو کسٹم احکام ہے, جو حالہ کسٹم احکام, ان کے درمیان الیکٹرانکلی جو ہے نا رابطہ ہو, ان کا تبادلہ ہو. لیکن انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا. یہ پرنٹڈ فارم میں جو ڈاکومنٹس تاجر دیتے ہیں نا, وہ پھر وہاں سے کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا سسٹم نہ ہو. اور دوسرا یہ یار ابھی مجھے کل ایک رحمت نامی بندے کا سکھر سے فون آیا, اس نے کہا میں نے 1.5 کروڑ روپے اپنے ٹرک کا جمع کروایا, میرا سامان میرا کلیئر ہے, اور میں اگر غیر قانونی تھا تو میں کوئٹہ سے چلا ہوں, مجھے راستے میں نہیں کسی روکا, لیکن سکھر مجھے روکا ہوا ہے اور مجھ پہ FIR دے دی ہے. ہاں یہی بات, یہ جو میں نے آپ کو اینڈ میں کرنی تھی نا, اب آپ نے کہہ دی ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ جواد صاحب جو ہے نا, اشد جواد صاحب نے کہا ہے کہ جو چیف کلیکٹر اپرائزمنٹ ساؤتھ ہیں, ڈپٹی اینڈ اسسٹنٹ کلیکٹرز ہیں, یہ جان بوجھ کے جو کسٹم کا نظام ہے یہ سلو کرتے ہیں تاکہ جو تاجر ہے اس کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا اضافی ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے. یار میں نے 4 پروگرام کیے ہیں, وہ آہد دورانی جو کسٹم انسپیکٹر ہے 9 سال سے,
وہ وردی پہنتا ہے سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات کا استعمال کرتا ہے کلیکٹر کے, ٹھیک ہے. وہاں پہ کلیکٹر ہیں کسٹم عمر شفیق صاحب, وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے, 9 سال سے وہاں پہ لگے. وہ ابھی میں نے چیف چیئرمین FBR کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے اس بارے میں. یہ دیکھیں نا, اب جب ان کے کماؤ پوت دورانی جیسے بیٹھے ہوں گے, گنیش کمار جیسے بیٹھے ہوں گے, جب ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس فیس لیس سسٹم کا تو یہ کباڑا نکال دیا نا, کباڑے نکالیں گے یہ. جی اچھا, اب چونکہ ٹائم شارٹ ہے, جو ریکوائرنگ ایگزامینیشن ہے نا, جو فار ایگزامپل جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایگزامینیشن فزیکلی ہوئی تو پتہ چلا نا کہ جی 14 میٹرک ٹن گدھوں کی کھالیں ہیں, ہاں لیدر گوڈز نہیں ہے. یہ جو ایگزامینیشن تھی نا, یہ جناب 10% انکریز ہوا ہے اس میں, مطلب ڈیکریز ہوا ہے. انکریز سے مراد یعنی نہ ہونے کے برابر, یعنی جو ڈیوٹیز تھی جو ہم نے وصول کرنا, جو فزیکل ایگزامینیشن تھی. اچھا مطلب وہ کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مال ہے, ہاں ہاں, اس میں بھی کمی آ گئی ہے, اس میں بھی کمی آ گئی, پتہ ہی نہیں کنٹینر کے اندر کھوتے ہیں یہ شراب ہے. ہاں یہ چیز تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے جی؟ یہ ہو رہا ہے ان کی اپنی وجوہات پہ, جو کسٹم افسران ہیں نا, ان کی نااہلی پہ, ان کی فنکاری, ان کی بدنیتی, ان کے اکاؤنٹس کی بڑھوتری اور ان کے جائیدادوں کی بڑھوتری. اور میں پھر کہوں گا کہ کسی ایک کسٹم انسپیکٹر, یہاں فیصل ڈھلو گرفتار ہے نا, اس کے اثاثے دیکھ لیں, لاہور میں گرفتار ہے, اور کتنے لوگ ان کے گرفتار ہیں. ایک دن میں 3 ان کے بڑے افسر گرفتار ہوئے, انسپیکٹر. اور آپ یار آحت دورانی جو ہے اس کے اثاثے دیکھ لیں. مانگڑ صاحب صرف گرفتاری کا کیا فائدہ؟ گرفتار ہونے کے بعد آیا کوئی نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں کہ بھائی واقعی ہم نے غلط گرفتار کیا تھا, ہم معذرت کرتے ہیں, باعزت بری کرتے ہیں, یا پھر جناب اب آپ آئے نا, اب آپ کے کرپشن سے جتنا پیسہ آپ نے جمع کیا تھا وہ بھی واپس کریں, اور آپ نے کرپشن جو قومی خزانے کو نقصان پہنچائے تھے اس کا بھی مداوع کریں. ایسا تو کوئی ہمارے اس کا نیٹ شیل کیا ہے اس کا فیصلہ؟ یہ دیکھیں جی, نیٹ شیل میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں جو ضروری ہیں, ٹائم شارٹ ہے, لیکن فزیکل انسپیکشن کی میں نے بات کی 3% تھی دسمبر 2024 میں جب یہ سسٹم نافذ نہیں ہوا تھا, اب 14% ہو گئی ہے. صحیح ہے, یعنی 3% سے 14% پہ چلی گئی. اچھا, یہ سسٹم آیا تھا ریونیو میں اضافے کے لیے, اور ریونیو میں اضافے کے بجائے اس نے ریونیو کو ڈکلائن دیا ہے, نیچے گئی ہے, ایوریج گر گئی ہے. بابر اعظم آ گیا ٹپ 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 ٹپ. اکتوبر 2024 میں 20% منتھ ٹو منتھ ڈکلائن تھا اس میں ریونیو میں. جنوری 2025 میں 40% کا ڈکلائن ہے. توبہ. یعنی 20, اب یہ بظاہر 10% 20%, لیکن یہ قومی خزانے کی باتیں, یہ باتیں کروڑوں اور اربوں میں جا کے پہنچتی ہیں پھر قومی خزانے کو. اچھا جی, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی IMF کی قسط پوری نہیں ہو رہی. ایڈیشنل ریونیو 11 سے 14% پہ رک گیا, یعنی اضافہ ہی نہیں ہوا اس میں, جو 11 سے 14% سے آگے اوپر ہی نہیں جا رہا. یہ تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یقین مانیں, ان پہ جوتا اتار لیں, ان سے کہیں کہ یہ کس کس کی نااہلی ہے اور کون کون اس کرپٹ سسٹم میں ملوث ہے. 45 بندے تو یہ ہیں نا جو انہوں نے سسپینڈ کیے ہیں جی, تو ان کو شامل تفتیش کریں, 250-300 بندہ یہ گرفتار کرا دیں گے. معذرت سے یہ بات پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, لیکن چونکہ دل اتنا سوز رکھتا ہے ملک کے لیے, ہمارے پاس نا ججز نہ کہیں 2-3 آگے پیچھے سے امپورٹ کر لیں. تو دیکھیں ہمارے ججز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کرپشن کے لیے نا آپ ایسے ممالک سے ججز کی امپورٹ کریں, یہ ان کو بھی کرپٹ کر دیں گے. بس پھر اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو یہ انتہائی خوفناک رپورٹ جی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کرے کہ اس کا کوئی جو ہے. بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب. تو ناظرین, فیس لیس سسٹم آیا تھا کسٹم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے, اس میں کرپشن کم ہو, کرپشن آگے سے بڑھ گئی. جو ہم نے ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ وصول کرنے سے وہ بجائے بڑھنے کے اور کم ہو گئے. 45 لوگ سسپینڈ ہیں, 30-35 کی لسٹ اور آ رہی ہے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کافی زیادہ لوگوں کو انعامی رقم دی ہے, اور ان میں سے کچھ ایک افسر کا تو جو راولپنڈی اسلام آباد سے اس کا تعلق ہے, اس نے حال ہی میں اس کو نے V8 گاڑی لیا استعمال کے لیے. اب سنا ہے کہ اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے, پتہ نہیں جب اس کی ٹرانسفر ہوگی وہ V8 گاڑی یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ V8 گاڑی ساتھ ہی لے جائیں گے. وہ لگژری گاڑی ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑی پکڑی ہوئی تھی, انہوں نے اپنے استعمال میں کر لی. اچھا, اس سلسلے میں نے ایک علیحدہ سے لیٹر لکھا ہوا ہے جناب چیئرمین FBR کے نام کے, جی ہمیں وہ ساری فہرست دے دیں
کہ کس کس کو گاڑیاں دی گئیں، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گا. لیکن یہ فیس لیس جو ہے، فیس لیس کو دیکھیں انہوں نے خود ناکام بنا دیا ہے. یہ قرض جو ہے نا، اس قوم کا قرض کبھی نہیں اتر سکتا، کیونکہ اس قرض کو جنہوں نے اتارنا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. وائٹ کالر کرائم یہ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ جو خود سارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں. ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو، ہم کہتے ہیں جی وزیر اعظم نالائق ہے، ہم کہتے ہیں منسٹر نالائق ہے، یعنی جو ہمارا دل کرتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں کہ فیس لیس سسٹم کا مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے، عوام پہ کم ٹیکسوں کا بورڈ ڈالا جائے اور IMF کی جو اقساط ہیں آسانی سے ادا کی جا سکیں. لیکن مافیا نے فیس لیس سسٹم کا ہی بیڑا غرق کر دیا، اس کا چہرہ بگاڑ دیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فیس لیس سسٹم کا منہ کالا ہی انہوں نے کر دیا ہے. اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان کو پکڑیں اور ان کا منہ کالا کریں جنہوں نے اس کا منہ کالا کیا فیس لیس سسٹم کا. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.